FIA آج ارمغان کا فزیکل ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 154 ملین جو ہیں ٹریس ہوئے ہیں، جس سے مہنگی ترین گاڑیاں خریدی گئی ہیں، دیگر سامان خریدا گیا ہے۔ نام سامنے آیا FIA کے کہ اس کے توسط سے یہ چیزیں خریدی گئی ہیں۔ ارمغان نے کال سینٹر بنایا جو غیر قانونی تھا، USA کے لوگوں سے فراڈ کرتے تھے اور 3 سے 4 لاکھ ڈالر ماہانہ کی رقم جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی، اور وہ رقم ایک کمپنی بنائی تھی جس کا مالک ارمغان اور یہ بتایا گیا کہ کامران قریشی ہیں، اس کے ذریعے یہ رقم جو ہے اسے وائٹ کیا جاتا تھا۔ کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، FIA آج ارمغان کا فزیکل ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، منی لانڈرنگ کیس میں FIA نے آج عدالت سے استدعا کی کہ فزیکل ریمانڈ دیا جائے اور درخواست دی، جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ متعلقہ عدالتوں میں جائیں جہاں پر اس کے خلاف مقدمات ہیں، وہاں سے NOCs جو ہیں اجازت نامہ لیا جائے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو کسٹڈی دی جائے، جس پر کورٹ نمبر جو خصوصی عدالت نمبر 2 تھی جس کا لنک جج 4 نمبر ہیں، وہاں سے اجازت نامے لیے گئے 4 مقدمات میں، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ 9 سے جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر جوڈیشل مجسٹریٹ 9 شہزاد خواجہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے NOC لی گئی۔ سب سے پہلے تو FIA جب جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس اجازت کے لیے گئی تو وہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے یہ کہا کہ آپ پہلے متعلقہ عدالت سے NOC لے کر آئیں جہاں پر اہم کیس چل رہا ہے، جس پر عدالت نے NOC نہیں دی اور کہا کہ پہلے متعلقہ جو کورٹیں ہیں وہاں سے لے کر آئیں، جس پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں درخواست دی گئی FIA کی جانب سے۔ وہ درخواست کیا تھی کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ارمغان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں 154 ملین، جی ہاں 154 ملین کے حوالے سے بتایا گیا اور کہا کہ یہ رقم ٹریس ہوئی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے درخواست میں ان کا کہ ارمغان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے جو خصوصی بندے ہیں، خصوصی لوگ ہیں، اس پہ نام سے جو ہیں اکاؤنٹس موجود ہیں، لیکن اس کی بھی تحقیقات کرنی ہے۔ لیکن 154 ملین جو ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں، جس سے مہنگی ترین گاڑیاں خریدی گئی ہیں، دیگر سامان خریدا گیا ہے۔ جو بھی ایک نامعلوم شخص جس کا نام افنان بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں، صرف نام سامنے آیا FIA کے کہ اس کے توسط سے یہ چیزیں خریدی گئی ہیں، اس پر تحقیقات کرنی ہے۔ اچھا، درخواست میں اگر ہم بات کریں ناظرین تو ایک معاملہ اور بھی لکھا ہوا تھا کہ 2018 میں ارمغان نے کال سینٹر بنایا جو غیر قانونی تھا اور 25 کالنگ آپریٹر رکھے جو مختلف اوقات میں امریکہ کے لوگوں سے، یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ USA کے لوگوں سے فراڈ کرتے تھے اور 3 سے 4 لاکھ ڈالر ماہانہ کی رقم جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی، اور وہ رقم ایک کمپنی بنائی تھی AED کمیونیکیشن کے نام سے جس کا مالک ارمغان اور یہ بتایا گیا کہ کامران قریشی ہیں، اس کے ذریعے یہ رقم جو ہے اسے وائٹ کیا جاتا تھا۔ یہ تمام تر درخواستیں جو ہیں وہ درخواست جو ہے وہ مدعا بنایا گیا، FIA کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ یہ معاملہ ہے جس کے لیے فزیکل ریمانڈ انتہائی ضروری ہے، جبکہ لیپ ٹاپس بھی ہیں اور جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات کرنی ہے، اس حوالے سے تفتیش کرنی ہے، انٹیروگیٹ کرنا ہے اس ملزم کو تاکہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جا سکیں۔ 154 ملین ٹریس ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بات جو ہے وہ کرنی ہے، اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تمام تر چیزیں ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے، اور خاص طور پر جو نامعلوم جس کا ذکر کیا گیا ہے درخواست میں اس کے حوالے سے اس کو بھی گرفتار کرنا ہے، حراست میں لینا ہے۔ جس کے بعد جو ہے عدالت نے تمام تر NOCs وہ جمع کرائی گئیں انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت کے سامنے، جو 4 NOC تھیں 4 مقدمات میں، کہ عدالت کو جو متعلقہ عدالت ہے جہاں پر یہ 4 مقدمات چل رہے ہیں، جہاں پہ مرڈر کیس ہے، جہاں پر اسلحے کا کیس ہے، دیگر 2 مقدمات مقابلے کا کیس ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں NOCs دی گئی، مقدمات میں NOCs دی گئیں اور منتظم عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب NOC ملی متعلقہ خصوصی عدالت سے تو مجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش کیا گیا، تو وہاں سے بھی NOC مل گئی، جو غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ اس کے خلاف وہاں چل رہا ہے، اس میں بھی NOC مجسٹریٹ جو ہیں 9 نمبر کے جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ شہزاد خواجہ، انہوں نے بھی NOC دے دی۔ اور اس وقت جو ہے ہم بات کریں تو جب عدالت میں یہ سب پیش کیا گیا
تو ریمانڈ جو ہے وہ مل گیا۔ ارمغان کا 5 روزہ فزیکل جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منتظم عدالت نے دے دیا، یعنی کہ 14 اپریل تک ایف آئی اے کے پاس ارمغان رہے گا، تفتیش ہوگی اور 15 اپریل کو اسے پیش کیا جائے گا انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت کے سامنے۔ جسمانی ریمانڈ ملنے کے بعد اب ایف آئی اے حکام جو ہیں جیل گئے اور یقینی طور پہ جیل سے اس کی کسٹڈی لی جائے گی اور اس سے پھر ان تمام تر معاملات پر جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں اس پر تحقیقات ہوگی۔ اب ذرا چلتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں، جوڈیشل مجسٹریٹ 9 کی طرف، جہاں پر آج غیر قانونی اسلحے اور منشیات کی برآمدگی کیس میں کامران قریشی کو پیش کیا گیا۔ کامران قریشی کو جب پیش کیا گیا تو آج حسب معمول اس میں تفتیشی افسر نہیں آیا اور تفتیشی افسر کو عدالت نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ وجہ بتائے اور شوکاز نوٹس کا جواب دے کہ وہ عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوا جب تاریخ تھی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ تفتیشی افسر جو ہے کامران قریشی کے مقدمے کا وہ کیا رپورٹ پیش کرتا ہے۔ لیکن آج جو عدالت میں اس دوران کامران قریشی سے جو بات چیت ہوئی، پہلے وہ سنتے ہیں کہ کامران قریشی کیا کہہ رہے ہیں اور پہلے کس طریقے سے میڈیا سے بات کیا کرتے تھے اور آج انہوں نے کس طریقے سے میڈیا سے بات کی ہے۔ کفر کا نظام جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا، اور پلیز آپ میری چیزیں غیر کٹن پیس کے جس طرح میں بول رہا ہوں ویسے کریں گے اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ شروع سے جب یہ میڈیا پہ آتا تھا تو میری ساری چیزیں کٹ اینڈ پیسٹ ہوتی تھی، جو چیز دکھانا چاہتے تھے وہ دکھائی نہیں جاتی تھی، جو نہیں دکھانی تھی وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کامران قریشی کے لب و لہجے میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک مرتبہ پھر، اور وہاں پر وکیل صفائی نے یہ کہا کہ ملزم کو 2 روز پہلے گرفتار کیا گیا لیکن گرفتاری جو ہے وہ 2 روز کے بعد شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو درخواست جمع کرانا چاہتے ہیں۔ تو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ متعلقہ فورم پہ درخواست دی جائے، لیکن وکیل صفائی نے کہا کہ متعلقہ فورم پہ ہم تمام تر معاملات جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر صرف آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کہ حراست میں لینے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آج عدالت میں ہوئی اور کامران قریشی کا جو مقدمہ ہے اس کی سماعت عدالت نے 16 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ 16 اپریل کو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیوگ کیا پیش ہوتا ہے، کیا وہ انٹیریم چالان جمع کراتا ہے اور اس میں کیا لکھتا ہے۔ یہ سب باتیں اب 16 اپریل کو سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین ہم نے آپ کو آج کی تمام تر عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا، 2 عدالتوں کی کارروائی جو ہے ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھی اور جو معاملات اس میں ہوتے رہیں گے ہم اپنے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔